جو بندہ 5 وقت نماز پڑھ لیتا ہے اس کے لیے کیا بشارت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ اگر تمہارے گھر کے باہر سے ایک نہر بہ رہی ہے، ابو ہریرہ کو یہ مثال دی تھی نا اور صحابہ کو، اور تم اس نہر میں 5 ٹائم ڈبکی لگاؤ تو کیا کوئی ڈرٹ تم پر رہے گی؟ تو صحابہ نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب ایک انسان 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو یہی معاملہ ہے کہ وہ گناہوں سے دھل جاتا ہے، نیگیٹیوٹی سے دھل جاتا ہے، وہ جو سٹریسز ہوتے ہیں اس کے۔ اب دیکھیں جو بندہ یہ سوچ کے نماز پڑھ ہی نہیں رہا کہ مجھے ایٹ دی اینڈ اچیو کیا ہوا ہے، وہ مائنڈ فل ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے مجھے مل کیا گیا ہے، اور نماز اس کے لیے اتنی ایک کیجول چیز بن گئی ہے اور اتنی ایک روٹین والی چیز بن گئی ہے، جیسے ڈاکٹر اسحاق رحمہ اللہ کہتے تھے کہ اگر نماز آپ میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہی تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ عادت ہے۔ پھر تو وہ عادت بن گئی نا، پھر تو وہ عبادت نہ ہوئی، اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو اس پہ ایک ٹپ دیتا ہوں جو میں کرتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے ہر 15 دن بعد، مہینے بعد کوئی ایسی سیریز دیکھوں نماز کے بارے میں جس سے میرا کانفیڈنس نماز پہ ریوائیو ہو، ترجمہ نماز کا وہ دوبارہ سے دہراؤں، نماز کے بارے میں ایسی حدیث دوبارہ سے دہراؤں جس سے مجھے خوشی ہو کہ یار میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں اور پھر بھی میں خوش نہیں رہ رہا۔ یعنی نماز کو ہی اگر آپ لے لیں، اتنی بڑی یہ چیز ہے آپ کی زندگی میں، اگر آپ کی زندگی میں ہے تو آپ اتنے خوش نصیب ہیں اور اتنی بڑی آپ چیز کر رہے ہیں، آپ کو اس سے خوشی لینی چاہیے، آپ کو اس سے خوش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جیسے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر آ جاتے ہیں، جب وہ رکوع کے لیے سجدے کے لیے جھکتا ہے تو وہ گناہ نیچے گر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو ریموو کر دیتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کنورسیشن ہے، اللہ ریپلائی کرتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف۔ جب آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں کو میرا بندہ ایکنالج کر رہا ہے میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کے تھیراپی ہو جانی چاہیے ایک انسان کی، کہ اس کو یہ تسلی ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ سے بات کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رسپونڈ کیا، ٹھیک ہے؟ نماز کو مائنڈ فلنس کے ساتھ پڑھنا یہ بہت بڑی تھیراپی ہے، اور یہ ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ یہ انفارچونیٹلی نان مسلمز کے پاس نہیں ہے، یہ ہمارے پاس ہے۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو نبی میں کیا فرمایا، وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے، اور اس میں وہ پھر سب کچھ اپنا لیٹ آؤٹ کر دے۔ کبھی کبھی مجھے وسوسے آتے ہیں نماز میں یہ کام ہے وہ کام ہے، جلدی جلدی پڑھو، سلام پھیرتے ہی نکلو، ٹھیک ہے نا، میں نے ابھی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس کو میسج کرنا ہے، یا گھر میں کوئی کام اٹکا ہوا ہے، گھر میں تھوڑا سا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، تو پھر میں اپنی تھیراپی کرتا ہوں کہ سبحان اللہ، میں جس جگہ کھڑا ہوا ہوں وہ دنیا کی سیفسٹ زون ہے، سیفسٹ زون۔ جب آپ مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ اللہ کی سیکیورٹی میں آ جاتے ہیں، اللہ کے حفظ و ایمان میں آ جاتے ہیں، اور آپ اس ذات کے سامنے کھڑے ہیں جس نے آپ کے تمام معاملات کو سیٹ کرنا ہے، تمام معاملات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ الوکیل ہے۔ تو میں پھر اپنے آپ کو یاد کراتا ہوں مائنڈ فل ہو کے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تسلی سے نماز پڑھو، اس میں انویسٹ کرو اپنی انرجی، اس میں انویسٹ کرو گے تو باقی میٹرز میں انرجی انویسٹ ہونا بچ جائے گی، اور وہ میٹرز اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سنبھال لے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ میں نماز کی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیتا ہے۔ یعنی اتنے آنر کی بات ہے آپ کے لیے، میرے لیے، اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیتا ہے۔ جیسے ابھی آپ مجھ سے بات کریں، میں آپ کی طرف متوجہ ہو جاؤں، آپ کو خوشی ہوگی کہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، یا آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں، مجھے خوشی ہوگی۔ اب سوچیں اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب تک اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے جب تک اس کی اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہوتی یا وہ ادھر ادھر نظر نہیں گھماتا۔ جیسے ہی اس کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے، وہ ادھر ادھر نظر گھماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ حدیث ہے، یعنی کتنے آنر کی بات ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم کیسے نماز میں اچھا فیل کریں گے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں فجر کی کیا فضیلت ہے۔ ہم نے کتنے لوگوں نے پڑھا ہے کہ فجر پہ اٹھنے کے فوائد کیا ہیں، فجر کی نماز سے ملتا کیا ہے، فجر کی نماز جو ہے جب جو پڑھے گا اس کی لائف میں کیا کیا چینجز آ جائیں گی۔ تو when I see people، اور میں بھی ان میں شامل ہوں، کہ جو اتنے اچھے اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کی لائف میں زیرو ہیپینس ہے۔ Why is that؟ کیونکہ وہ فیل ہی نہیں کر رہے، وہ اعمال سے انرجی نہیں لے رہے، اور اس کی 2 ریزنز میں نے آپ کو کہے۔ ایک تھوڑی سی کلچرل ریزن یہ ہے کہ ہمیں سکھا دیا گیا ہے کہ اتنا زیادہ اپنے نفس کو مار دو کہ بس تم نے سوچنا ہی نہیں تم نے کیا کیا ہے،
اور وہ اس ڈر سے نہیں فیل کر رہے ہوتے کہ میرے اندر کہیں کبر نہ آ جائے، ٹھیک ہے، کہ میں یہ نہ فیل کرنے لگوں میں نے تو بہت بڑا کام کر، بھئی آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نماز آپ نے پڑھی ہے، بڑا اچھا کام ہے، بہت بڑا کام ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا۔ آج کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، ایک دور آنے والا ہے کہ جب تم ایسے لوگ ہوں گے جو ایک نیک عمل کریں گے یا برائی سے بچیں گے، ان کو 50 ٹائم زیادہ ریوارڈ ملے۔ تو صحابہ نے پوچھا ہمارے سے ایکویلنٹ، ہم سے کمپیریزن کے مطابق 50 ٹائم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یس۔ اب سوچے آج کے دور میں ایک بچہ، ایک ینگسٹر حرام سے بچ رہا ہے، یہ کتنی خوشی کی بات ہے، اسے تو خوش رہنا چاہیے، وہ ہر وقت سٹریس میں، اس کے تو سٹریسز ہی نہیں ختم ہو رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ ہمارا ہی فالٹ ہے کہ ہمیں، آپ نے کوئی چیریٹی کی، آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ کا موڈ بوسٹ ہونا چاہیے، آپ نے چیریٹی، ٹھیک ہے نا، اس کو فیل کریں۔ آپ نے کسی کی مدد کی، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ اس لیے اس کا حل یہ ہے، مائنڈ فل بندہ تب ہوتا ہے جب اسے کچھ پتا ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ جب اسے پتا ہی نہیں میں کر کیا رہا ہوں، اس کے لیے وہ مائنڈ لیس چیزیں ہیں، اس کے لیے وہ irrational چیزیں ہیں، اس کے لیے وہ ایک عادتاً چیزیں ہیں، تو پھر وہ کبھی بھی ان سے وہ انرجی نہیں لے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے what can be done is کہ آپ لوگ کو چاہیے کہ ہر 15 دن بعد، مہینے بعد کوئی ایسی سیریز سنا کریں۔ میں آپ کو ایک ریکمینڈ بھی کر دیتا ہوں، جس نے انگلش میں سننی ہے اس کے لیے ایک سیریز ہے فائنڈنگ پلیجر ان صلاح، فائنڈنگ پلیجر ان صلاح۔ یہ استاد باجوڑ ہیں، ان کا نام BAAJOUR باجوڑ ہے، اینڈ ہی از اے سیرین، بڑے ہنسمکھ۔ آپ ان کا لیکچر سن کے آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا، کیونکہ ہی از آلویز اسمائلنگ اور بڑے پیار سے بات کرتے ہیں، اور نماز کی فضیلت، نماز کے فائدے بتاتے ہیں۔ آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ یار میں تو اتنا اچھا کام ماشاءاللہ کر رہا ہوں، تو مجھے تو خوش رہنا چاہیے زندگی میں۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ وہ اذکار کر رہا ہے، سارے اذکار کر رہا ہے، اس کے بعد بھی پریشان ہے، اس کے بعد بھی وہ سٹریسفل ہے، پھر قصور اس کا ہے۔ اذکار کے نفسیاتی فائدے نہیں وہ اٹھا رہا، ٹھیک ہے۔ اذکار کی ایک ایلیمنٹ روحانی ہے کہ ٹھیک ہے آپ تسبیح کر رہے ہیں، اس کا روحانی فائدہ ہو جائے گا، آپ کو شیاطین سے اللہ بچا لے گا اور جو بھی ہے۔ ایک اس کا نفسیاتی فائدہ ہے کہ آپ فیل تو کریں آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ فیل تو کریں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ فیل تو کریں۔ دیکھیں ایک بندہ علم حاصل کرنا شروع ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا۔ اب یہ خوش ہونے والی بات ہے، اب آپ اس پہ بھی خوش نہ ہو، ٹھیک ہے، اب آپ اس کو بھی فیل نہ کریں، تو یہ پھر قصور ہمارا ہے۔ اور یہی ہماری کلاس کا ٹاپک ہے کہ ایموشنز کو فیل کرنا پڑتا ہے۔ نیگیٹو انسان نیچرل ہے، نیگیٹیوٹی میں زیرو محنت ہے۔ آپ بیٹھے ہوں گے بالکل فارغ، نیگیٹو ہو کے اٹھیں گے، پکی بات، ٹھیک ہے۔ پازیٹیو رہنے کے لیے محنت ہے، یہی جہاد بن نفس ہے، یہی ٹیسٹ ہے اس دنیا میں، یہی ٹیسٹ ہے۔ پازیٹیو رہنے کے لیے محنت ہے، اور نیگیٹو بندہ نیچرلی ہو جاتا، ٹھیک ہے، بیٹھا بیٹھا نیگیٹو ہو جائے گا، بیٹھا بیٹھا نیگیٹو خیالات شروع کر دے گا، کیونکہ اس کا سروائیول موڈ آن ہوگا، بیٹھے بیٹھے برین کا ایک پورا نیٹ ورک ہے وہ آن ہو جاتا ہے۔ تو پازیٹیو ایموشنز کلٹیویٹ کرنے پڑتے ہیں، ایکسٹریکٹ کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں اچھا، تو آپ کی باڈی بڑی محنت کر کے اس کھانے میں سے پازیٹیو نیوٹرینٹس ایکسٹریکٹ کرتی ہے، کیا خیال ہے؟ ایسے ہی جیسے آپ گاجر کھائیں گے، آپ ویجیٹیبلز کھائیں گے، ایپل کھائیں گے، اس میں سے وائٹامن اے، وائٹامن سی، اس طرح کی چیزیں باڈی ایکسٹریکٹ کرتی ہے، پھر اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے پازیٹیو سچویشن سے وہ پازیٹیو ایموشنز ایکسٹریکٹ کرنے ہیں، ان کو ایکسٹریکٹ بھی کرنے ہیں، پھر کلٹیویٹ بھی کرنا ہے، اس کو گرو بھی کرنا ہے۔ جیسے گارڈننگ ہوتی ہے، گارڈننگ میں آپ خیال رکھتے ہیں، پودے کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ ایک پازیٹیو ایموشن اب بلڈ ہو گیا، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کا خیال کیسے رکھنا چاہیے کہ اب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے نیگیٹو انرجی سے، نیگیٹو لوگوں سے، جتنا کر سکتے ہیں، جتنا آپ کے بس میں ہے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد آپ کو طریقہ آنا چاہیے ٹو ری بلڈ دیٹ پازیٹیو ایموشن۔ اگر وہ ختم ہو رہا ہے، جیسے آپ میں گریٹیٹیوڈ بلڈ ہو گیا ایک دن، اب آپ کو لگ رہا ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو نماز ہے گریٹیٹیوڈ بلڈ کرنے کے لیے۔ جب آپ سجدہ کریں گے گریٹیٹیوڈ واپس آ جائے گا۔ تو نماز کو اگر آپ سمجھ لیں تو یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے پازیٹیو ایموشنز کو دوبارہ بلڈ کرنے کا، دوبارہ ریجووینیٹ کرنے کا، دوبارہ ان کو کلٹیویٹ کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں، میں نے آپ کو ایک ریڈ کیپ گرین کیپ سے بات ثابت کی تھی کہ پازیٹیو ایموشنز ہمیشہ زیادہ یوزفل ہوتے ہیں، پازیٹیو سائیڈ ہمیشہ زیادہ افیکٹو ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں کہ ریڈ کیپ پہن لیں اور پرابلمز ایلیمینیٹ کرنے والے سپر ہیرو بن جائیں، یا گرین کیپ پہن لیں اور پازیٹیو چیزیں انسٹل کرنے والے سپر ہیرو بن جائیں۔ تو زیادہ سٹرونگ سائیڈ گرین کیپ ہے، ریڈ کی بھی ضرورت ہے، لیکن گرین کیپ زیادہ سٹرونگ اس لیے کیونکہ جب آپ ہیلتھ میں کام کریں گے تو النس خود بخود
एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप इलनेस को एलिमिनेट करने की तरफ ज्यादा तवज्जो देंगे तो यस मे बी इलनेस एलिमिनेट हो जाएगी बट नेसेसरीली हेल्थ नहीं आ जाएगी, आप एक न्यूट्रल सेट पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है। यानी इलनेस एलिमिनेट हो जाएगी बट हेल्दी आप नहीं हो जाएंगे। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर पॉजिटिव साइड हमेशा ज्यादा हावी होती है। इसीलिए हमारा दीन पॉजिटिव इमोशन पे बहुत जोर देता है, पॉजिटिव रहने पे बहुत जोर देता है। बदगुमानी बदजनी ना करो, हुस्न जन दो, लोगों को जो है ना वो एक्सक्यूजेस दो, पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, बिकॉज यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। ये हमारा दीन इसका हमें हुक्म देता है, ठीक है। तो मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। देखें, अब एक बंदा कोई गुनाह छोड़ना चाह रहा है, रिसर्च बेस्ड बात है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव इमोशन लव है, लव कॉन्कर्स ऑल। अब एक बंदा गुनाह छोड़ना चाह रहा है, उस गुनाह को छोड़ने के लिए वो नेगेटिव इमोशंस अपने ऊपर ज्यादा हावी कर रहा है, तो उससे गुनाह छूटना मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल गिल्ट एक नेगेटिव इमोशन है, ठीक है। अगर आप सिर्फ गिल्टी करा रहे हैं अपने आप को गुनाह छोड़ने के लिए, या डिस्गस्ट गिल्ट ये नेगेटिव इमोशंस है, ठीक है। इसी तरह सैडनेस एक नेगेटिव इमोशन। अब एक बंदे से गुनाह हुआ, वो इतना सैड हो गया कि वो सैडनेस उसे होपलेसनेस की तरफ भी ले गई कि कुछ नहीं हो सकता, मैं ये छोड़ ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, मैंने कई बार कोशिश की है, इट्स ओवर। इसी तरह वो गिल्ट में भी इतना ज्यादा आ गया कि बस अब अल्लाह तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है। यानी अब तो मैं गया, अब तो मैं गिल्ट की इतनी इंतहा है कि मैं अल्लाह को मुंह भी नहीं दिखा सकता। इसी तरह उसने डिस्गस्ट भी अपने ऊपर हावी कर ली बहुत ज्यादा। तो क्या होगा, इट विल नॉट हेल्प दैट पर्सन टू कम आउट, रादर वो बंदा नमाजें भी छोड़ने लग जाएगा, वो बंदा दीन पे जितना अमल कर रहा था उससे भी दूर चला जाएगा। क्यों? उसको मुनाफिक फील होगा, निफाक फील होगा, जो कि कभी कभी फील होना चाहिए। लेकिन अगर आपने निफाक को हावी कर लिया अपने ऊपर, तो आप मुझे बताएं आपको वो चीज क्या हेल्प कर रही है, सिवाय इसके कि वो आपको अल्लाह से और डिस्टेंस कर रही है, ऐसे ही, ठीक है। यानी आप अच्छे खासे लोग हैं नमाज छोड़ देते हैं, अच्छे खासे लोग हैं दुआ करना छोड़ देते हैं, अच्छे खासे लोग हैं क्योंकि नेगेटिव इमोशन वो अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। और ब्रेन जो है ना वो बड़ा इंटेलिजेंट है, हमारा जो सबकॉन्शियस है उसको एक्सक्यूजेस चाहिए होते हैं, उसको पहले ही गुनाह करने के बहाने चाहिए। अब उसको और बहाने मिल गए कि होपलेसनेस भी है, गिल्ट भी है, डिस्गस्ट भी है, सैडनेस भी है, तो बस अब हो ही कुछ। अब एक थोड़ी सी आप अप्रोच चेंज करें। मैं आपको पॉजिटिव इमोशंस की पावर बताता हूँ। कई लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मैंने खुद अप्लाई करके देखा, आप अल्लाह के लव के बारे में ज्यादा सोचें, बजाय कि ये कि अल्लाह ताला मुझसे बात ही नहीं करेगा, अल्लाह ताला जो है अब तो मैं बिल्कुल ही डिसलॉयल्टी कर दी अल्लाह से, अब तो मैं गया, अब तो मैं खुलेआम अल्लाह ताला की बगावत कर रहा हूँ। आप इसको रिप्लेस जरा करके देखें इस बात से कि अल्लाह ताला स्टिल लव्स मी, अल्लाह ताला इतने चांसेस दे रहा है, अल्लाह ताला जो है वो मेरी सिचुएशन को समझता है, अल्लाह ताला जो है वो अगर उसने मुझे जिंदा रखा हुआ है तो देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट, ना अल्लाह ताला अगर मेरे ऐप छुपाए हुए है, तो जितना आप अल्लाह का लव इनकल्टिवेट करेंगे अपने अंदर, कल्टिवेट करेंगे, इनकलकेट करेंगे, वो चीज आपको ज्यादा हेल्प करेगी एक सिचुएशन से बाहर आने। ये आप ट्राई करके देखें। और इसकी मैं आपको एक्सरसाइज भी बताता हूँ। डेली 3 ग्रेटिट्यूड व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर वो लिखें, 3 चीजें डेली। ये एक हफ्ते के लिए प्रैक्टिस करें कि 3 थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर। ग्रेटिट्यूड आपके अंदर इनकलकेट होगा। फिर आप वो चीजें लिखें कि अल्लाह ताला की मोहब्बत के सबूत क्या आपकी जिंदगी, कोई तो सबूत होंगे ना। अगर अल्लाह ताला ने आपको कुछ नेमतें दी हैं, उन नेमतों को याद करके आपने मोहब्बत इनकलकेट, अगर अल्लाह ताला ने आपको संभाला हुआ है, वो चीजें याद करके आपको अल्लाह का लव इनकलकेट होगा। जितना आप अल्लाह का लव इनकलकेट करेंगे, आप देखें आपको गुनाह से निकलने में ज्यादा जो है वो मदद होगी। नमाज जिस तरह पढ़ते थे अब उस तरह से पढ़ नहीं सकेंगे या वैसे ही छोड़ देंगे, वो तो गई। एक पर्पस अचीव हो गया शैतान का कि इमोशनल की इबादत मैंने डिस्टर्ब की। दूसरा गुनाह की तरफ ले जाएगा और बंदा सेल्फ कंट्रोल लूज कर देता है, बंदा अपने आप को कोसने लगता है, बंदा अपने आप को पनिश करना चाहता है कि नहीं मेरे साथ ये क्यों हुआ, फलाने ने मुझे ये बात क्यों कही, उसे शदीद गुस्सा चढ़ा होता है। तो वो फिर क्या करता है कि उस स्ट्रेस को, उस इमोशनल डिस्ट्रेस को निकालने के लिए वो गुनाह की तरफ जाता है, सेल्फ कंट्रोल लूज कर देता है। ये बहुत बड़ी चाल है शैतान की। अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह मुझे शैतान की चालें दिखा। नजर आ जाएगा शैतान आपकी, यहां तक शैतान एक्टिव होता है। ये साइकोलॉजी नहीं बता सकती, ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दीन में बात पढ़ी है। शैतान यहां तक एक्टिव होता है कि वो आपको ख्वाब दिखाता है जिससे आप इमोशनली डिस्ट्रेस होते हैं। वो आपको आपके पेरेंट्स की डेथ दिखा सकता है,
یہ ایک حدیث میں آتا ہے خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک شیطان کی طرف سے، ایک اللہ کی طرف سے، اور ایک ہمارے سب کانشیس کا ڈریم ہے. وہ آپ کی وہ میموریز ایکسیس کر کے آپ کو دکھا سکتا ہے کہ آپ کو وہ سارا دن کولیپس کر سکتا ہے اگر آپ نے اسلامک سائنس نہیں پڑھی ہوئی. کیا کہتا ہے ہمارا دین کہ برے خواب کا کیا ہے کہ 3 بار ادھر سپیٹ کرو اور پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ من شر الشیطان ومن شرہا. اوکے، یہ 3 بار، یہ آپ 3 بار یہاں سپیٹ کر کے پڑھو، خواب زائل ہو جائے گا. اور برے خواب کسی سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے، تو بیویئر آف شیطان. وہ خواب بھی دکھائے گا، وہ ایموشنلی ڈسٹریس بھی آپ کو کرے گا، وہ گناہ والی چیزیں بھی آپ کو خواب میں دکھائے گا. جو ایک گناہ آپ چھوڑ چکے ہیں وہ بار بار خواب میں دکھانے کی کوشش کرے گا. یو ڈونٹ نیڈ ٹو گیو اینی ایئر ٹو سچ ڈریم. شیطان ویک ہے. اگر آپ نے ایئر دے دی، ہوا دے دی، ایسے خوابوں کو ڈسکس کرنے لگ گئے، پریشان رہنے لگ گئے، شیطان کو انرجی ملے گی. جب اسے انرجی ملے گی وہ اور اس طرح کی چیزیں آپ کو دکھائے گا. اوکے، تو جب آپ ایموشنلی ڈسٹریس ہوں گے، آپ کا سیلف کنٹرول، آپ کی ایگو ڈپلیشن ہو جائے گی، آپ کا سیلف کنٹرول ویک ہوگا اینڈ یو ول گو ٹورڈز ایگو ڈپلیشن. اوکے، انفیملیئرٹی. ایک اور کاز ایگو ڈپلیشن کی ہوتی ہے انفیملیئرٹی. جب بھی انسان کے لیے کوئی نیا ٹاسک آتا ہے جس سے وہ فیملیئر نہیں ہے اور وہ ٹاسک اس کو کرنے کا کہا جاتا ہے، اور اس ٹاسک کو کرنے کے لیے جو سٹریس اس پہ آ رہا ہے، جو چیزیں اس کو چھوڑنی پڑ رہی ہیں، تو ان چیزوں کے چھوڑنے کے سٹریس میں وہ بندہ ایگو ڈپلیشن کی طرف جا سکتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ بڑی زبردست مزے کی زندگی گزار رہے ہیں ویکیشن میں، 3 مہینے کی ویکیشن ہوئی ہے آپ کو یونیورسٹی سے. اچانک آپ کو آپ کے سپروائزر کا یا آپ کے ٹیچر کی کال آتی. وہ کہتا ہے کہ یار میں تمہیں ہالیڈے ہوم ورک دینے لگا ہوں یا ایک ٹاسک دینے لگا ہوں، اور یہ ٹاسک ہے. اب اس کے ٹاسک دینے سے آپ کا کمفرٹ زون ڈسٹرب ہوا، اس کے ٹاسک دینے سے آپ کا مزہ ڈسٹرب ہوا، اس کے ٹاسک، اور وہ ٹاسک ہے بھی انفیملیئر، کوئی نئی چیز ہے، ریسرچ کرنی پڑے گی، آپ فیملیئر بھی نہیں ہیں. اب آپ سٹریس میں جائیں گے. جب آپ سٹریس میں جائیں گے اور آپ کو سیلف کنٹرول دکھانا پڑے گا تو آپ گھبرا جائیں گے اور ایگو ڈپلیشن کی طرف چلا جائیں گے. ہوگا یہ کہ آپ سے وہ ٹاسک ہی نہیں ہوگا، ڈیڈ لائن آ جائے گی، آپ معذرت کریں گے کہ سر مجھ سے ٹاسک نہیں ہوا. اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایک چیز سے اپنے آپ کو فیملیئرائز کرائیں. سٹیپ نمبر 1، آپ اس کے حوالے سے موٹیویشن پیدا کریں کہ اس کو کرنے کا فائدہ کیا ہے، مجھے اپنے اندر سینس پیدا کریں. ٹھیک ہے، جتنا بندے کو وائی کا آنسر پتا ہوگا، یو شوڈ بی آسکنگ لاٹس آف وائی ان یور لائف. جتنا آپ کو وائی کا آنسر پتا ہوگا اتنا آپ لوگ ایک چیز کو کنٹرول کرنے میں یا کرنے میں ایکٹیو ہوں. اوکے، تو دوسری بڑی کاز ہے انفیملیئرٹی. آپ کو کوئی انفیملیئر ٹاسک مل جائے، اس ٹاسک کو کرنے سے آپ کو سٹریس آئے، اور سٹریس جب آئے آپ کو تو آپ سیلف کنٹرول کو لوز کر دیں. اوکے، فٹیگ، مینٹل فٹیگ ایز ویل ایز فزیکل فٹیگ. کچھ لوگ مینٹلی بہت تھک جاتے ہیں، سوچ سوچ کے، اوور تھنکنگ کر کر کے کہ پتہ نہیں مجھ سے ہوگا کہ نہیں ہوگا. ان کی اپنے بارے میں سیلف امیج جو ہے نا بہت لو ہوتی ہے. وہ اپنے آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں کہ میں پہلے بھی فیل ہوا تھا، میں نے اس کو کرنے کی کوشش کی. تو سیلف لوتھنگ از ناٹ گڈ. اف یو آر ایٹ وار ود یور سیلف، اگر آپ خود اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جو آپ کے قریب آئے گا وہ بیچارہ کیجویلٹی بن جائے گا، اس کا قصور بھی کوئی نہیں، وہ بھی رگڑا جائے گا. سیدھی سی بات ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں. تو سیلف امیج ہونا، اپنے بارے میں سیلف امیج اچھا ہونا بہت ضروری ہے، اپنے بارے میں کانفیڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. تو مینٹلی ایک بندہ فٹیگ کی طرف چلا جاتا ہے کہ نہیں مجھ سے نہیں چھوڑا جائے گا، نہیں میں نہیں کر سکتا. فزیکل فٹیگ کی جہاں تک بات ہے تو جو بندہ ظاہر ہے ڈائٹ ہی اچھی نہیں لے رہا، جو بندہ لیزی ڈائٹ لے رہا ہے، ہر وقت وہ کوکا کولا پی رہا ہے اور ہر وقت وہ ڈائٹ ہی ایسی لے رہا ہے جو اس کو لیزی کرنے والی ڈائٹ ہے، اور وہ ایکٹیو ڈائٹ نہیں لے رہا ہے، گلوکوز بڑھانے والی شوگری ڈائٹ سے مراد نہیں ہے کہ بری والی ڈائٹ. شوگری ڈائٹ could be شوگری فروٹس کھائیں جو شوگری ہیں. اوکے، وائٹامنز والی جو فروٹس ہیں جو ایکٹیویٹ کریں آپ کو انرجی دیں. تو یہ ایک اور ریزن ہے ایگو ڈپلیشن کی کہ مینٹل پلس فزیکل فٹیگ انسان کو جب ہوتی ہے تو وہ گیو اپ کر دیتا ہے. سیلف کنٹرول پھر اس پہ مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگلا جو ریزن ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، لو بلڈ شوگر. جب بلڈ شوگر لیول کم ہوتا ہے تو ظاہر ایگو ڈپلیشن ہوتی ہے، انسان جو ہے اس کا سیلف کنٹرول ویک ہو جاتا ہے. چوائس، اگر ایک بندے پہ کام تھوپا جائے اور اسے بتایا نہ جائے کہ کام تم کیوں کر رہے ہو،
تو اس کی موٹیویشن بھی کم ہوگی وہ کام کرنے کی, اور اس کام سے متعلق جو ڈسٹریکشنز ہیں ان ڈسٹریکشنز کو اوائڈ کرنے کے حوالے سے اس کا سیلف کنٹرول بھی کم ہوگا. مثال کے طور پہ آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں موبائل فون چھوڑو, جب آپ اس کے ہاتھ میں موبائل فون دیکھتے ہیں آپ اسے ڈانٹ لگاتے ہیں, آپ اس کو کوستے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ برباد ہو گیا, ہر وقت اس نے موبائل فون پکڑا ہوتا ہے. جب تک آپ اس کو سمجھائیں گے نہیں کہ بیٹا یہ غلط کیوں ہے, جب تک آپ اسے بتائیں گے نہیں کہ بیٹا نماز کا ریوارڈ کیا ہے, نماز کیوں پڑھنی, نماز کا فلسفہ کیا ہے, نماز سے کیا کیا حاصل ہوتا ہے, نماز ایک مینیفیسٹیشن ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا, جب اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں, اس کی چوائس ہی نہیں ہے ایک چیز کے لیے, تو مجھے بتایا اس میں موٹیویشن کہاں سے آئے گی. ہیونگ سیڈ اٹ, اب کوئی یہ نہ سوچے کہ جب تک ایک بندہ بائی چوائس نماز نہیں پڑھ رہا تو اسے نماز ہی نہیں پڑھانی. نہ, نماز فرض ہے, نماز آپ نے اسے پڑھانی ہے, ٹھیک ہے. نماز میں یہ چیز نہ لگے گا کہ نہیں اس کی چوائس ہی نہیں ہے. چوائس سے میری مراد ہے کہ اس کو بتاتے رہیں, اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز تم چھوڑ نہیں سکتے, ٹھیک ہے. نماز کی اب بات ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں, اس کو جنرلی اور چیزوں میں اپلائی کرتے ہیں کہ ایک بندے کو بائی چوائس کوئی کام وہ نہیں کر رہا تو ظاہر ہے اس کا سیلف کنٹرول ڈسٹریکشنز کے حوالے سے ویک ہوگا. اس کو نالج دیں اس چیز کے بارے میں, کوشش کریں کہ اس کی چوائس اس میں شامل ہو, ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ اس سے اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو چوائس دے کے آپ وہ کام کرائیں, لیکن نماز کو اس خاتے میں نہ لائیے گا. اوکے, بہت سے لوگ مجھے پتا ہے نماز کو اس خاتے میں لاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا دل ہی نہیں کرتا ہم کیوں پڑھیں. تو دل کرے یا نہ کرے نماز فرض ہے. بہت سے چیزوں کا ہمارا دل نہیں کرتا لیکن ہم کرتے ہیں, تو دل کو چھوڑیں, آپ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں, نماز فرض ہے. اوکے, کوگنیٹیو ڈسوننس ایک اور کاز ہے ایگو ڈپلیشن کی, کہ کوگنیٹیو ڈسوننس ہوتا ہے کہ جب انسان کے سامنے ایک بلیف سسٹم ہو اور اس بلیف سسٹم کے اپوزٹ وہ چیز کرے تو اس کا برین ڈسوننس میں جاتا ہے, تذبذب میں جاتا ہے. مثال کے طور پہ میرا بلیف سسٹم ہے, آپ کا بلیف سسٹم ہے سگریٹ حرام ہے, یہ میرا بلیف سسٹم ہے. میرا بلیف سسٹم ہے سگریٹ جو ہے وہ ہیلتھ کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہے. اب اس کے باوجود اگر میں سگریٹ پیتا ہوں, میں نہیں پیتا, یہ مت سمجھ لیجیے گا میں سے مراد میں ہی ہوں, اس سے مراد ہے کہ بس ایز این انڈیویجول. اب اس کے باوجود بھی اگر میں سگریٹ پیتا ہوں تو میرے مائنڈ میں ایک تذبذب پیدا ہوگا, ڈسوننس, ایک ریگریٹ پیدا ہوگا, ٹھیک ہے, کہ یار یہ حرام ہے. پھر میں کہوں گا کہ یار یہ اس کی بہت سے ہارمز ہیں, میں کیوں پی رہا ہوں. اب اس ڈسوننس کو سالو کرنے کے لیے ڈیفنس میکنزم ہے جو سیگمنٹ فروئڈ نے بتائے تھے. ڈیفنس میکنزمز کہ ہمارا برین بڑی شے ہے, وہ اس ڈسوننس کو, اس تذبذب کو, اس کلیش کو ریموو کرے گا. اور یہ چیز قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی کہ شیطان تمہارے اعمال کو مزین کرتا ہے, وہ تمہیں دکھاتا ہے کہ نہیں یہ تو تم بڑے اچھے اعمال کر رہے ہو, ان میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اب برین آپ کو کیا کیا ڈیفنس میکنزم دے گا. فار ایگزامپل ایک اسموکر, وہ یہ ڈیفنس میکنزم لے کر آئے گا کہ تو کیا ہوا, سارے پیتے ہیں, اگر یہ حرام ہے تو سارے کیوں پیتے ہیں. پہلی دلیل وہ یہ لے کر آئے گا. پھر وہ کہے گا کہ اسموکنگ میکس می لک کول, جب میرے منہ میں سوٹا ہوتا ہے, سگریٹ ہوتا ہے, میں سوٹا لگا رہا ہوتا ہوں تو میں اپنے آپ کو سنیل شیٹی یا میں اپنے آپ کو جو ہے وہ بریڈ پیٹ یا پتہ نہیں کون سا ایکٹر امیجن کرتا ہوں, تو لہٰذا یہ بڑی کول چیز ہے. تو یہ اس کا دوسرا ڈیفنس میکنزم ہے. تیسرا ڈیفنس میکنزم یہ کہ میں نے تو کبھی نہیں کسی کو مرتے دیکھا سگریٹ پیتے ہوئے, تو یہ کیا بات ہے کہ سگریٹ جو ہے وہ انسان کو موت کی طرف لے جاتا ہے, میں نے تو آج تک سگریٹ سے کسی کی ڈیتھ نہیں ہوتے دیکھا. یہ ہیں بہانے, ہیلے بہانے, شیطان کی طرف سے اکسانا, مزین ہو جانا اعمال. تو کوگنیٹیو ڈسوننس کا مطلب ہوتا ہے ذہنی تذبذب. اب ہم بہت سے ڈیسیژنز میں کوگنیٹیو ڈسوننس کی طرف جاتے ہیں. ہم سب کو پتا ہے, کوئی بھی آج تک مجھے یوتھ نہیں ٹکرا, چاہے وہ لبرل سے لبرل یوتھ ہو, چاہے وہ کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھتا ہو, آج تک مجھے کوئی یوتھ نہیں ٹکرا الا یہ کہ وہ ایتھیسٹ ہو. مسلمان کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ایتھیسٹ کی بات نہیں کر رہا. مجھے آج تک کوئی مسلمان یوتھ نہیں ٹکرا یا ٹکری جس نے آج تک یہ انکار کیا ہو کہ نماز فرض نہیں ہے, نماز فرض ہے, یا یہ انکار کیا ہو کہ نماز پڑھنی چاہیے. وہ کہے کہ جی نماز پڑھنی نہیں, آج تک مجھے ایسا کوئی نہیں ملا. سب کو پتا ہے نماز پڑھنی چاہیے, سب کو پتا ہے کہ عشاء پڑھنی چاہیے, فجر پڑھنی چاہیے, ظہر, مغرب, عصر سب پڑھنا چاہیے. اب ظاہر ہے جب ہم نہیں پڑھ رہے, کوگنیٹیو ڈسوننس آئی, نماز تو فرض ہے, میں عشاء نہیں پڑھی, ذہن میں ایک تذبذب پیدا ہوگا, گلٹ پیدا ہوگا, بے چینی پیدا ہوگی, ایک عجیب خوف طاری ہوگا کہ یار میں نماز نہیں پڑھی.
मैं अल्लाह ताला के आगे नहीं खड़ा हुआ या खड़ी हुई। अब जहन बड़ा तेज है, उसने फौरन डिफेंस मैकेनिज्म लाने, उसने पहला डिफेंस मैकेनिज्म ये लाना है कि यार 99% लोग नमाज नहीं पढ़ते, तो क्या नमाज ना पढ़ने से क्या होता है। दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म, नहीं अल्लाह बहुत गफूर और रहीम है, अल्लाह ताला तो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, अल्लाह ताला बख्श देगा तुझे। नमाज इंपॉर्टेंट नहीं है, असल में हुकूकुल इबाद इंपॉर्टेंट है। तुम अच्छे रहो, तुम लोगों के साथ जो है वो भला करो, नमाज क्या है, नमाज तो वैसे ही माफ हो जानी है। ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म आएंगे, आते रहेंगे यहाँ तक कि वो बंदा रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स होके आराम से बैठ जाएगा और नमाज उसके जहन में भी नहीं आएगा कि नमाज पढ़नी चाहिए। और एक और भी एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो जाहिर है हम भी इस दौर से गुजरे हैं। मैं 17-18 साल तक नमाज की पाबंदी नहीं करता था, बल्कि 20-21 साल तक कभी पढ़ ली, कभी नहीं पढ़ी, कभी बिल्कुल ही नहीं पढ़ी। एक टाइम आया था कि एक भी नमाज नहीं पढ़ते थे। यूनिवर्सिटी का जो एक बड़ा ही डिप्रेसिंग टाइम था, बहुत ही डार्क टाइम था, दौरे जहालत जिसे हम कहते हैं, जे डेज, सब पे आता है टाइम। तो उस टाइम पे हमारे जहन में एक और डिफेंस मैकेनिज्म होता था। वो डिफेंस मैकेनिज्म ये होता था कि नमाज पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, अभी इतनी क्या जल्दी है, जब बुढ़ापे में जाएंगे तो मस्जिद की तरफ ही रुख करना है, अभी ज़रा थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय कर लो, अल्लाह ताला कुछ नहीं कहते, अल्लाह ताला समझते हैं इस चीज़ को। यही डिफेंस मैकेनिज्म था कि नहीं अल्लाह ताला मेरी मजबूरी समझते हैं। तो ये बड़ी ख़तरनाक स्टेट है। डिफेंस मैकेनिज्म जो पैदा होते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस की वजह से, तज़ब्ज़ुब पैदा होता है माइंड। अब जब तज़ब्ज़ुब पैदा होता है, माइंड को स्ट्रगल करनी पड़ती है कि यार ये काम नहीं करना चाहिए लेकिन मैं कर भी रहा हूँ। अब सेम गोज़ फॉर दोज हु आर पॉर्न एडिक्ट्स। वो उन्हें पता है कितनी बुरी चीज़ है, उन्हें पता है यार मैंने अपनी आंख जो है मैली नहीं करनी, उन्हें पता है कि मैंने इस चीज़ की तरफ नहीं जाना है, लेकिन अगर वो कभी स्लिप हो जाते हैं, अल्लाह ना करे, तो फिर वो ये सोचते हैं कि मैं स्लिप हो गया। कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होती है, माइंड तज़ब्ज़ुब का शिकार होता है। अब डिफेंस मैकेनिज्म आता है। डिफेंस मैकेनिज्म इस हवाले से क्या है कि ये गुनाह है ही मेरे आउट ऑफ कंट्रोल, मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता, मैं हूँ ही बहुत मजलूम, मेरे हाथ से ही चीज़ निकल गई है, मैं क्या करूँ। हाथ से कैसे निकली है, उस शहजादे ने अपने आप को खुद इन्वॉल्व किया हुआ है, लैपटॉप में मुंह घुसाया हुआ है, हर बुरी चीज़ वो देखता है, और फिर वो इल्ज़ाम किसको देता है, शैतान को, या इल्ज़ाम किसको देता है, मजलूम बन के, कि मेरे तो हाथ से ही चीज़ निकल गई है। ये है डिफेंस मैकेनिज्म। अब करते करते वो बेचारा इस स्टेट पे पहुंच जाता है कि वो चीज़ उसके लिए रूटीन बन जाती है, उसका सेल्फ कंट्रोल वीक हो जाता है। वजह क्या है कि उसका माइंड थक गया है तज़ब्ज़ुब का शिकार हो के। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस को सही से सॉल्व करना बहुत जरूरी है। मैं इस तरफ आता हूँ। फिर ईगो डिप्लीशन का एज के साथ बड़ा ताल्लुक है। हम बात करें ईगो डिप्लीशन की, ओके। मैं दोबारा से आपको याद दहानी करा दूं, सेल्फ कंट्रोल हमारा आज का टॉपिक है। सेल्फ कंट्रोल की डेफिनेशन हमने पढ़ी, सेल्फ कंट्रोल की इंपॉर्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया। सेल्फ कंट्रोल कम और ज्यादा होता है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, और इस हवाले से ईगो डिप्लीशन का कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि सेल्फ कंट्रोल कम क्यों होता है, वजह क्या है सेल्फ कंट्रोल कम होने की। तो अगली वजह सेल्फ एज भी है। जैसे इंसान की एज कम होती जाती है, बढ़ती जाती है, तो जैसे बढ़ती जाती है, उसका सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ता जाता है। जैसे आपने देखा है कि जो बुढ़ापे में लोग चले आते हैं, उनका अच्छा खासा सेल्फ रिस्ट्रेंट होता है, उनका जुबान पे काबू बला का होता है। तो इसका ताल्लुक मेच्योरिटी के साथ भी है, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक बंदा यही सोचे कि मैं बड़ा होऊंगा तो मैं सेल्फ कंट्रोल पालूंगा। बड़े से मुराद है कि जहनी तौर पे बड़ा होना, मेच्योर होना जहनी तौर पे, ठीक है। तो मेच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेच्योरिटी कैसे आती है? मेच्योर लोगों के साथ बैठ के, अक्लमंद लोगों के पास बैठ के। मेच्योरिटी कैसे आती है? अपनी आकड़ कम करके, अपने आप को अक्लमंद ना समझे, अपने आप को सबसे ज्यादा दुनिया का चैंपियन ना समझे, लोगों के पास बैठा करें, उनसे लर्न किया करें, ओके। और इसकी एक और रीजन जो है वो हार्मोन्स भी है, कि जाहिर है कि कुछ लोग के हार्मोन्स ज़्यादा पैदा होते हैं सेल्फ कंट्रोल से रिलेटेड, जैसे ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है सेल्फ कंट्रोल के हवाले से, कुछ के हार्मोन उस मिकदार के नहीं पैदा होते। ये एक आप कह लें कि बायोलॉजिकल। इसी तरह हार्ट रेट का बहुत गहरा ताल्लुक है सेल्फ कंट्रोल से, ठीक है जी। दैट्स वाई एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपका अपने हार्ट रेट आपका बड़ा अच्छा हो
اور آپ کا سیلف کنٹرول جو ہے وہ آپ کے ہارٹ ریٹ کی وجہ سے بہت اچھا ہو. اوکے, یہ کچھ میں آپ کو باتیں بتائیں. اب ذرا ہم اگلی بات کی طرف آتے ہیں. ہم نے ایگو ڈپلیشن کی بات جو ہے وہ کر لی. لیٹس ٹاک اباؤٹ نیکسٹ تھنگ. اوکے, سیلف ڈسپلن کے حوالے سے میں آپ کو کچھ اور سائیکالوجسٹ کے کوٹس بتاتا ہوں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور پھر ہم اس طرف آتے ہیں سلوشن کی طرف. ٹھیک ہے, ڈاکٹر رائے بامیسٹر فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی کے سائیکالوجسٹ ہیں. ڈاکٹر رائے, he published a book entitled Willpower that basically summarized decades of his and his colleagues' research in the field. انہوں نے ایک بک شائع کی ول پاور کے نام سے. میں نے نہیں پڑھی ہے, آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. اور اس بک میں ان کا ڈیکیڈز 10 15 20 سال کا کام موجود ہے, لوگوں سے مل کے, لوگوں کو آبزرو کر کے اس ایریا کے حوالے سے. What he essentially found is that success, no matter how you define it, often boils down to two things. تو ان کی اس بک کا, اس ریسرچ کا کرکس یہ ہے کہ کامیابی, جو مرضی آپ کامیابی کی ڈیفینیشن رکھ لیں, کامیابی ٹون ڈاؤن ہو کے, بوائل ڈاؤن ہو کے دو چیزوں میں آتی ہے. دو ایٹریبیوٹس جس میں ہیں وہ بندہ ہر چیز میں کامیاب ہے. نمبر 1 انٹیلیجنس, ذہانت. ذہانت سے یہاں پہ مراد ہے کہ وہ بندہ سوچ سمجھ کے چلتا ہے, ذہین ہے, بے وقوف نہیں ہے, لوگوں کو دیکھ کے نہیں چلتا ہے, ٹرینڈز کو فالو نہیں کرتا ہے, اس کی اپنی اس کا اپنا ایک ویو ہے. اوکے, ذہانت بہت ضروری ہے. نمبر 2 سیلف کنٹرول, جس میں یہ دو ایٹریبیوٹس ہیں وہ ہر فیلڈ میں کامیاب ہے. اور اس پہ بائی دا وے مارش میلو ایکسپیریمنٹ میں نے ایک بار بھی ذکر کیا تھا. دا مارش میلو ایکسپیریمنٹ از ویری امپورٹنٹ, اس کو آپ سرچ بھی کریں. ٹھیک ہے, مارش میلو ایکسپیریمنٹ, یہ فلوریڈا یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے, میں آپ کو ان کا نام بتاتا ہوں. اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے, والٹر مشل. ہی واز اے سائیکالوجسٹ, والٹر مشل. He selected a group of children, چھوٹے بچوں کو جمع کیا, چھوٹے بچوں کے سامنے مارش میلو رکھی. مارش میلو ٹافیاں کہہ لیں, مارش میلو many of you may know what is a marshmallow. Anyway, مارش میلوز ان کے سامنے رکھی. اب ظاہر ہے کہ بچے مارش میلو کو دیکھ کے ریزسٹ نہیں کر پاتے, وہ تو بچے ہیں. اس نے بچوں کو انسٹرکشن یہ دی کہ چھوٹے بچوں, تمہارے پاس دو چوائسز ہیں, یا ساری مارش میلو ابھی کھا جاؤ جو تمہارے سامنے رکھی ہیں, یا ایک مارش میلو ابھی لے لو, باقی کی مارش میلو میں ذرا 15-20 منٹ ویٹ کر لو, اور جو 15-20 منٹ ویٹ کرے گا اس کو میں ڈبل مارش میلوز دوں گا, اس کو میں ریوارڈ دوں گا. میجورٹی بچوں نے اسی وقت مارش میلو کھا لی انسٹرکشن کے باوجود. چند ایک تھے جنہوں نے انسٹرکشن سنی. یہ اتنے بھی چھوٹے بچے نہیں تھے بائی دا وے کہ آپ کل کو یہ کہیں کہ وہ تو چھوٹے بچے تھے, ان کو کیا سمجھ, اتنے بھی چھوٹے نہیں تھے, شعور, عقل و شعور رکھنے والے بچے تھے. باقی بچے جنہوں نے انسٹرکشنز فالو کی, مارش میلو ایک کھائی, بعد میں ریزسٹ کر لیا, اور اس کے بعد جب ٹائم پورا ہوا تو کھائی اور ان کو ریوارڈ دیا. اس سائیکالوجسٹ نے سارے بچوں کی لائف کو فالو کیا ایڈلٹہڈ تک, میچورٹی تک, اور what he concluded is so astonishing کہ وہ بچے جنہوں نے اپنی ڈیزائر کو کنٹرول نہیں کیا تھا اس ٹائم پہ, ان کی لائف میں بہت سے پرابلمز ہیں, ڈیورسز ہیں, فیلیئرز ہیں, لیٹ ہونا ہے, ٹھیک ہے, جاب سے نکلا جانا ہے, یا بار بار جو ہے وہ ایک چیز کے آگے فیل ہونا. اور وہ بچے جنہوں نے ریزسٹ کر دیا تھا وہ سکسیسفل ہیں, لائف کی ہر فیلڈ میں آلموسٹ سکسیسفل ہیں, اچھی پوسٹ پہ لگے ہوئے ہیں, ایجوکیشن میں بہت اچھے رہے, فیملی مین بہت اچھے رہے, وغیرہ وغیرہ. سو وٹ ڈز دس ریسرچ ٹیلز اس کہ سیلف کنٹرول بہت ہی زیادہ ڈیفائننگ ہے ہمارے سکسیس کے لیے. ٹھیک ہے جی. Founder and president of the Families and Work Institute, Dr. Ellen Galinsky, concluded that there are 7 essential life skills that every child needs in order to reach his or her full potential. Founder and president of the Family and Work Institute, Dr. Ellen Galinsky, اس کی ریسرچ ہے کہ 7 سکل ایک بچے میں اگر ہوں گے تو وہ اپنے فل پوٹینشیل کو ریچ کر جائے گا. 7 سکلز, اوکے, 7 ہیبٹس, 7 سکلز. سب سے پہلے نمبر 1 ٹاپ سیلف کنٹرول. اب یہ ساری چیزیں اپنے سامنے رکھیں کہ دنیا کے بڑے بڑے سائیکالوجسٹ, بڑے بڑے نام, وہ کوالٹی جو نمبر 1 ہے ان کی لسٹ میں جو انسان کو سکسیڈ کراتی ہے وہ کیا ہے؟ سیلف کنٹرول. اس بات کو ذہن میں رکھیں. اور اب ذرا ہمارے دین کی طرف آ جائیں, ہمارے اسلام کی طرف آ جائیں. ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارے دین میں جو عبادات ہیں جو ہم پہ فرض قرار دی گئی ہیں, ان عبادات کا فلسفہ کیا ہے,
ان عبادات سے اللہ ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں, ہم میں کیا انسٹل کرنا چاہتے ہیں, کبھی غور سے سوچئے گا. ہمارے دین کی جتنی بھی انسٹرکشنز ہیں وہ انسٹرکشنز ہمیں کس چیز کے لیے تیار کر رہی ہیں, کس چیز کو پریکٹس کرا رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں میرے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہے, میں بہت ڈھیلا ہوں, میں چیز کو ریزسٹ نہیں کر سکتا. بھائی سائیکالوجسٹ کہتے ہیں سیلف کنٹرول ایک مسل کی طرح ہے. تمہارا مسل کیسے بنتا ہے؟ ایک بندہ کہ میرا مسل ہی ویک ہے, میرا مسل ہی ویک ہے, اور آپ اسے 1000 بار کہتے ہیں یار مسل ویک ہے تو ایکسرسائز کرو, مسل ویک ہے تو جم میں جاؤ, تمہارا مسل گرو کر جائے گا. وہ پھر بھی کہتا رہے میرا مسل ویک ہے, میرا مسل ویک ہے, مجھ سے کام ہی نہیں ہوتا, تو اس کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. سمجھنے کی بات یہ کہ سیلف کنٹرول از لائک اے مسل. جب, کیونکہ پری فرنٹل کورٹیکس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, جب آپ سیلف کنٹرول پریکٹس کریں گے اور ریپیٹ کریں گے تب ہی سیلف کنٹرول ڈیولپ ہوگا نا, ادروائز کیسے ڈیولپ ہوگا؟ 5 ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات آپ کا سیلف کنٹرول, آپ کا فوکس ڈیولپ کروا رہی ہے, لیکن ہمیں پسند نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں نماز پڑھنی. 5 ٹائم ریگریسو, 5 ٹائم ریپیٹیٹیو ایکسرسائز آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے کہ نماز پڑھو, آپ کہتے ہیں میں نے نہیں پڑھنی. تو کیسے سیلف کنٹرول آئے گا؟ آپ کو نماز اٹھاتی ہے اس جگہ سے, کمفرٹ زون سے, وضو کراتی ہے, وضو کرا کے مصلی پہ کھڑے کراتی ہے, آپ کو سیلف ریسٹرینٹ سکھاتی ہے, ڈسپلن سکھاتی ہے. اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں, نماز, روزہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ بھائی کھانے کو ہاتھ نہیں لگانا صبح سے لے کے شام تک. یہ کیا پیدا کر رہا ہے آپ میں؟ سیلف کنٹرول, سیلف ریسٹرینٹ. لیکن ہم روزے کا فائدہ ہی نہیں اٹھاتے. ہم جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سزا ہے, اور جیسے ہی روزہ کھلے گا تو ہم دنیا جہان کی چیزیں اپنے پیٹ میں ڈال لیں گے. وہ تو پھر روزے کے فلسفے کے خلاف ہم نے حرکت کر دی نا. دین میں عبادات کا فلسفہ سمجھے. حج ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ احرام میں, امیر سے امیر آدمی کو احرام میں لے آئے انسان کہ کپڑوں سے محبت چھوڑ دو, برانڈ سے محبت چھوڑ دو, تمہیں اللہ نے ایسے پیدا کیا تھا, تمہیں اللہ نے, سر منڈواتا ہے انسان وہاں جا کے, آکڑ نکلتی ہے, بڑے سے بڑا ہیئر سٹائل جس بندے کا اس کو سر منڈوانا پڑے گا. کیا پیدا کر رہا ہے یہ چیز؟ حج ہم میں کیا تھاٹ پروموٹ کر رہا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہے, تمہارے کپڑے کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو اگر پسند ہے تو صرف تمہاری عبادات, تمہارا دل پسند ہے. حج کتنا مشکل ہوتا ہے, کتنی اس میں پریکٹسز ہوتی ہیں. سوچیں حج ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ سیلف ریسٹرینٹ. زکوٰۃ ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ کہ مال سے محبت نہیں کرنی, سیلف ریسٹرینٹ شو کرو. مال کو جمع ہی نہ کیے جو 2.5% نکالو اپنے مال میں سے. جیولری رکھی ہے, جیولری میں سے نکالو 2.5%. ہماری ساری عبادات تو ہمیں یہ سکھا رہی. پھر نظروں کی حفاظت کرو. سورہ نور میں حکم ہے ریسٹرین یور گیز, لوور یور گیز. بری چیزوں پہ نظر مت ڈالو. لیکن نہیں, ہم نے قسم کھائی ہے, ہم نے اپوزٹ طرف جانا ہے. ہم نے جو ہے وہ نظروں کو فل کھلا چھوڑنا ہے. ہم نے ہر چیز کو دیکھنا ہے, ٹکا کے دیکھنا ہے, اور اس کے بعد یہ بھی شکایت کرنی ہے کہ ہم فتنے میں پڑ گئے. تو ہمارا سارا کا سارا دین اٹس آل اباؤٹ سیلف ریسٹرینٹ, سیلف کنٹرول. پھر زبان, ہمارے نبی نے زبان کے کنٹرول کو ایمان کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کر دیا کہ اس بندے کا ایمان ہی کامل نہیں ہے جس کی زبان صاف نہیں ہے. جس کی زبان بہت تیز ہے اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے. The best amongst you is the one, تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن سیف ہے, دوسرا انسان سیف ہے. کیا سکھا رہی ہے حدیث آپ کو؟ زبانوں پہ کنٹرول کرو, سیلف ریسٹرینٹ شو کرو. اور کتنا ریوارڈ ہے سیلف ریسٹرینٹ کا. اللہ تعالیٰ نے کتنی بار قرآن مجید میں کہا ہے کہ وہ لوگ جو تزکیہ نفس کرتے ہیں, قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا, کامیاب ہو گیا وہ شخص جو تزکیہ کرتا ہے, جو پاک رکھتا ہے اپنے آپ کو, اپنے تھاٹس کو ریسٹرین کرتا ہے, گندی سوچیں پیدا نہیں کرتا ہے, اپنی خواہشات کے گھوڑوں کو بھگاتا نہیں ہے بے لگام. کامیاب ہے وہ شخص. اور تباہ ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے ڈیزائرز کو چیک نہیں کر سکا, جو اور وہ کر سکتا تھا. یہ خود شیطان نے اس کو تھاٹ دیا ہوا ہے, اور خود اس نے ڈیفنس میکنزم بنایا ہوا ہے کہ نہیں میں تو فیل ہو گیا, میں تو جو ہے وہ کنٹرول کر ہی نہیں سکتا. یقین کریں شیطان کا وسوسہ, یقین کریں آپ میں اتنا پوٹینشیل ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں کو نہیں کہا تھا کہ یہ میری مخلوق ہے اس کے آگے جھکو, یہ میں مخلوق بنائی ہے اور یہ مخلوق جو ہے میری بیسٹ مخلوق ہے, اس لیے اپنے آپ کو پہچانے, اس لیے اپنے آپ کو ڈی گریڈ مت کریں. تو اسلامک لائف سٹائل کی میں بات کر رہا تھا.
زبان کے حوالے سے ہمارے اللہ نے ہمارے نبی نے کہا کنٹرول کرو. دا اسٹرانگ امنگسٹ یو از ناٹ دا ون ہو از اے گڈ ریسلر. تم میں سے سب سے زیادہ اسٹرانگ وہ نہیں ہے جو اچھا ریسلر ہے, تم میں سب سے اسٹرانگ وہ ہے جو زبان پہ کنٹرول ہے. ہائے 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 کیا بات ہے. میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے اپنی زندگی میں کہ پہاڑ بھی انہیں سلام کریں, لوگ انہیں بڑی سے بڑی بات کر جاتے ہیں. میں نے خود دیکھے ہیں, بزرگ دیکھے ہیں ایسے لوگ انہیں کڑوی سے کڑوی بات کر جاتے ہیں, بڑی سے بڑی بات کر جاتے ہیں, مسکرا دیتے ہیں, آگے وہ ڈائجسٹ کر لیتے ہیں, وہ جذب کر لیتے ہیں, وہ ڈگنیٹی شو کر کے وہاں سے اٹھ جاتے ہیں, وہ ڈگنیٹی شو کر کے اس محفل سے برخاست ہو جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پہاڑ بھی سلام کرتے ہیں. پہاڑ سے مراد ہے یعنی پہاڑ بہت بڑی ہائٹ کے ہیں, تو وہ انہیں سلام کرتے ہیں کہ تم ہم سے بھی زیادہ ہائٹ میں ہو, اسٹیچر میں, کیونکہ تمہارا نفس پہ وہ قابو ہے, تمہارا سیلف کنٹرول کی داد دینی چاہیے. اوکے, تو ایسے لوگ بھی بستے ہیں اس دنیا میں. پھر اینگر کو ریسٹرین کرو, حسد کو ریسٹرین کرو, جیلیسی کو ریسٹرین کرو, نیگیٹو تھاٹس کو ریسٹرین کرو. اب کوئی پوچھے گا بار بار کیسے کرو, تو اس بندے کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے ایسے کرو جیسے تم ایکسرسائز کرتے ہو. تم ایکسرسائز کر کے ہی پتلے ہوتے ہو نا, تم ایکسرسائز کر کے ہی مسل بناتے ہو نا. تو مائنڈ بھی مسل کی طرح ہے, اس کو بھی گرو کرنا ہے, اس کو بھی جو ہے بار بار کلٹیویٹ کرنا ہے, بار بار سیلف ڈسپلن کی طرف لے جانا ہے, اس کو روٹین کی طرف لے جانا ہے. اوکے, دیٹس دی اونلی آپشن. تو اس لیے ہمارا جو دین ہے وہ سیلف ریسٹرینٹ کا حکم دیتا ہے, صبر کا حکم دیتا ہے, پیشنس کا حکم دیتا ہے. اب ایک چیز کے حوالے سے میں آپ سب کو وارن کرنا چاہتا ہوں, Please beware of listening to Western motivational speakers no matter how much you like them. سنیں, اچھی بات لے لیں, لیکن ان سے متاثر نہ ہو, کیونکہ ویسٹرن کانسیپٹ آف ہیپینس, پرسوٹ آف ہیپینس ٹوٹلی اسلام کے مخالف ہے. ویسٹرن پرسوٹ آف ہیپینس ہمیں یہ بتاتا ہے پرسپیکٹیو کہ سب بھاڑ میں گئے, تم اپنا سوچو, یو شوڈ بی ہیپی, تمہیں خوشی پانی ہے, تم خوش ہونے چاہیے, سب بھاڑ میں گئے. یہ ویسٹرن پرسپیکٹیو ہے, اور اس پرسپیکٹیو کی وجہ سے خاندان اجڑ رہے ہیں, ڈیورسز ہو رہی ہیں. ہر بندہ چاہتا ہے میں خوش رہوں, ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا موڈ خراب نہیں ہونا چاہیے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ چیز ملنی چاہیے. جب ہر بندہ اس اینگل سے سوچے گا تو سیکریفائس کہاں گئی, کمپیشن کہاں گیا, معافی کہاں گئی, سیلف ریسٹرینٹ کہاں پر گیا, پیشنس کہاں پہ گئی, فوربیئرنس کہاں پہ گئی, برداشت کہاں پہ گئی. جب بھی کوئی چیز آپ کے مزاج کے خلاف ہوگی آپ تپ جائیں گے اور آپ جو ہے وہ سٹریس پیدا کریں گے اپنے اندر. یہی وجہ, پرانے دور میں آپ دیکھ لیں شادیاں کیوں چلتی تھیں, اب آپ کے سامنے شادیاں کیوں نہیں چلتی. اوکے, تو بہرحال اور بھی بڑی ریزنز ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شادیاں نہ چلنے کی وجہ صرف یہ ہے. شادیاں نہ چلنے کی وجہ ابیوسو ہسبینڈز بھی ہو سکتے ہیں, ابیوسو پارٹنر بھی ہو سکتا ہے, ڈومیسٹک وائلنس بھی ہو سکتی ہے, ایک الگ بات ہے. میں ویسی ایک پرسپیکٹیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سیلف ریسٹرینٹ اور فوربیئرنس ہم سے کم ہو چکا ہے, کیونکہ ہمارے سامنے جو ہیپینس کا کنسیپٹ ہے وہ پتہ ہے کیا ہے, وہ یہ ہے کہ میرا پیس ڈسٹرب نہ ہو, جو ہو جائے میں خوش رہوں. اب جب بات میں پہ آ گئی تو بس پھر اللہ ہی حافظ ہے. جبکہ دین یہ سکھاتا ہے کہ تمہاری خوشی دوسروں کی خوشی میں, تمہاری خوشی دوسروں کو خوش رکھنے میں, خدمت خلق کرنے میں, تمہاری خوشی سیکریفائس کرنے میں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ویسٹرنر اور گورا اسی طرح ہوتا ہے, وہاں بھی بڑے عظیم انسان ہیں, نان مسلمز بھی بہت عظیم انسان ہوتے ہیں. عظیم انسان سے میری مراد یہاں پر ہے کہ وہ سیکریفائس بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ان کا جو ایتھوز ہیں, ویسٹرن ایتھوز ہیں, جو ان کی سویلائزیشن کے ایتھوز ہیں, وہ انڈیویجولسٹک ہیں, انفرادیت پر مبنی ہے کہ نو یو شوڈ آلویز تھنک اباؤٹ یور سیلف. اوکے, تو اب ذرا ہم آ جائیں سلوشن کی طرف. سلوشن کیا ہے, کوئکلی میں آپ لوگوں سے سلوشن جو ہے وہ ڈسکس کروں گا. سب سے پہلا سلوشن, شفٹ یور پرسپیکٹیو. اپنے پرسپیکٹیو کو بدلیں. کیا مراد ہے اپنے پرسپیکٹیو کو بدلنے سے؟ ایک پرابلم کو ہوا نہ بنائیں, ایک پرابلم کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں. آپ اپنا پرسپیکٹیو چینج کریں. آپ پرسپیکٹیو یہ بنائیں کہ یار اس پرابلم کو میں نے کنٹرول کرنا ہے, اس سے میں نے فائٹ کرنا ہے, اور مجھے فائٹ اس لیے کرنا ہے کیونکہ اس سے فائٹ کر کے میں سکسیس کی طرف جاؤں گا. آپ کا پرسپیکٹیو چینج ہو جائے گا. اب بہت سے لوگ کیوں نہیں ٹیمپٹیشنز کو چھوڑ پاتے؟ کیونکہ ان کے سامنے گول ہی کوئی نہیں ہے, ان کا پرسپیکٹیو اتنا سا ہے. وہ ڈائٹ کو نہیں چھوڑ پاتے, وہ کہتے ہیں میں موٹا ہوں, جو مرضی ہوں, میری لائف ہے, میری زندگی ہے, باقیوں کو کیا. تو جب ان کا پرسپیکٹیو چینج ہو جائے گا, جب انہیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस चीज़ को डिस्करेज किया है कि इंसान 1/3 पोर्शन जो है उसको खाली छोड़ना चाहिए। पेट भर के खाना खाना पसंद नहीं फरमाया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उसके सामने हदीस आ जाएगी, जब उसके सामने नबी की बात आ जाएगी, उसकी मोटिवेशन बढ़ेगी, वो सुन्नत को पसंद करने लगेगा। और जाहिर है कि जब उसका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा डाइट करने का, जब उसका पर्सपेक्टिव ये बन जाएगा कि मैं अपने आप को एक्टिव रखूं ताकि मैं अल्लाह की इबादत करूं, मैं अपने आप को एक्टिव रखूं ताकि मैं खिदमत खल्क करूं, मैं अपने आप को एक्टिव रखूं ताकि मेरे पास अच्छे काम करने का टाइम हो। पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, खुद ब खुद आप देखें वो बंदा डाइट करने लग जाएगा। तो चेंज योर पर्सपेक्टिव। इफ यू वांट टू हैव गुड सेल्फ कंट्रोल, पर्सपेक्टिव चेंज करें, रीजंस अटैच करें चीजों के साथ कि मैंने ये चीज क्यों छोड़नी है। ओके अच्छा, रीसेंट रिसर्च नंबर 2, recent research points to the use of rewards, routines and mindfulness practices as possible ways to establish better habits and regulate behavior over the long term. अच्छा सेल्फ कंट्रोल अडॉप्ट करने के लिए नंबर 1 रिवॉर्ड होना चाहिए, नंबर 2 रूटीन आपकी डिजाइन होनी चाहिए ट्रिगर्स से दूर। अगर ट्रिगर्स में घिरे हुए रूटीन ही सारा दिन ऐसी है कि ट्रिगर्स ही ट्रिगर्स हैं रूटीन में, तो फिर मुश्किल है। एंड माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, माइंडफुलनेस के साथ चले, सोचते समझते हुए चले कि ये चीज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो आपका सेल्फ कंट्रोल खुद ब खुद इंप्रूव हो जाएगा। अब आपको मजे की बात बताऊं कि क्या वजह है कि यूथ हमारी, ये बड़े किस्से मैंने सुने हैं, मेरे पास जो बच्चे आए एफसी कॉलेज फलानी यूनिवर्सिटी से, बड़े मज़े के वाक़यात सुनने को मिलते हैं। तो उनकी वालदा जितना मर्जी उन्हें कहती रहे नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, वो नमाज नहीं पढ़ते। लेकिन यूनिवर्सिटी में कोई लड़की पसंद आ गई और उस लड़की ने कह दिया नमाज पढ़ो, तो 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ी जाएंगी और फजर पे अलार्म लगा के उठा भी जाएगा और उठाया भी जाएगा। इस तरह के बड़े मैंने जो है वो वाकयात डायरेक्टली यूथ से सुने हुए कि मोटिवेशन आ गई। ओके, अब ये सही है या गलत है इस पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो कहते हैं जी मोटिवेशन आ गई। तो यहाँ से साबित ये हुआ कि जब इंसान के सामने मोटिवेशन आ जाती है कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की, तो फिर वो सुस्त तरीन आदमी वो काम करता है कि आप भी हैरान रह जाते हैं कि यार इसको अचानक क्या हुआ। इसी तरह बहुत से लोग वैसे कोई डाइटिंग नहीं करनी, वैसे जो है वो जिम नहीं जाना, एक्सरसाइज नहीं करनी, लेकिन शादी होने वाली होती है, जब शादी करीब नजर आ रही होती है, बहुत बड़ी मोटिवेशन है, बड़ा रिवॉर्ड है, स्पेशली अगर वो पसंद की शादी है, तो फिर जिम भी जाना है, फिर डाइटिंग भी करनी है, रूटीन पे भी अमल करना है। इसका क्या मतलब है? ये किस चीज का प्रूफ है? ये इस चीज का प्रूफ है कि सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर है, लेकिन आपने जान के उसे दबाया हुआ है मजलूम बन के, और आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको रिवॉर्ड चाहिए। कोई बंदा आपको मोटिवेट नहीं कर पा रहा वो चीज छोड़ने पे, तो मोटिवेशन सीख करें। ओके, और सबसे बड़ी मोटिवेशन दीनी मोटिवेशन है, राइट? तो ये दूसरा सोल्यूशन है कि रिवॉर्ड, रूटीन, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस जो है वो अडॉप्ट करें अपनी लाइफ में। नंबर 3, अवेयरनेस ऑफ ट्रिगर्स। अपने ट्रिगर्स के बारे में अवेयर हो जाएं, आपको पता होना चाहिए मेरे ट्रिगर्स क्या हैं। जिस बंदे को अपने ट्रिगर्स पता है तो समझ जाएंगे उसका आधा मसला हल हो गया, क्योंकि वो उन ट्रिगर्स से दूर रहेगा और वो सिंसियर होना चाहिए। शर्त ये कि वो सिंसियर है इस चीज को छोड़ने के हवाले से। ठीक है जी, ट्रिगर्स से दूर रहे, अवेयर रहे अपने ट्रिगर्स से। नंबर 4, आस्किंग